اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 3۔ یہ خطبہ شک شاکیہ کے نام سے مشہور ہے دوستوں۔ اس خطبے میں خلافت پر بات ہوئی ہے، اس سے آگے بھی 2-3 خطبے ہیں، ان میں بھی خلافت پر ہی بات ہوئی ہے۔ تو دوستوں ہم آج کے دن یہی خطبہ دیں گے اور انشاءاللہ ہر روز ایک خطبہ نہج البلاغہ سے دیا جائے گا۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی ہے اور سوچنا شروع کیا ہے کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس سے بھیانک تیریدگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اندھیرے پر صبر ہی کرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندھوں کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی معراج کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبق دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسروں کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت درشت محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات میں ٹھوکر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا۔ جس کا اس سے سابقہ پڑا وہ ایسا ہے جسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا تو اس کے منہ زوری سے اس کی ناک کا درمیانی حصہ ہی شگفتہ ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد مہار دینا ہی ناممکن ہو جائے گا، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقائے ازید کی قسم لوگ کجوری، سرکشی، متلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہوں گے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شعورا سے کیا لگاؤ، ان میں سے سب سے پہلے کے مقابلے میں ہی میرے استحقاق فضیلت میں کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں سے بھی شامل کر گیا ہوں۔ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگے تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یقیناً حتیٰ لامکان نہ کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرا دامادی اور بغض اور ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے سرگس اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھے کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھائے گئے اور اس کی بدعملیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح
گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فاسق اختیار کر لیا۔ گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے ان آیات کو نہ سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور ان کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگفتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والے کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اس کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس پیالے سے سحراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سحراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اس سے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس، یہ تو شکشکا گوشت کا وہ نرم لوتھڑا ہے جو اونٹ کے منہ سے مستی و ہجان کے وقت نکلتا ہے، جو ابھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے مقاصد میں کامران ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیوں نہ کہ اس کی معنی کی روح سے بھی نیابت پیغمبر کا حق کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا، جبکہ یہ امر مسلم ہے کہ خلافت کے لیے سب سے بڑی ضرورت علم کی ہے، اس لیے کہ خلافت رسول کے اہم ترین فرائض میں سے مقدموں کا فیصلہ کرنا، شریعت کے مسائل حل کرنا، مثلاً گتھیوں کو سلجھانا اور شرعی حدود کا اجراء کرنا، اگر نائب رسول کے فرائض میں سے ان چیزوں کو الگ کر دیا جائے تو اس کی حیثیت صرف ایک دنیاوی حکمران کی رہ جاتی ہے، اسے دینی اقتدار کا مرکز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لہٰذا یا تو حکومت کو خلافت سے الگ رکھے یا جو رسول کے علم کا وارث ہو اسے ہی خلافت کے منصب کا اہل سمجھا جائے۔ یہ خطبہ شکیکیہ کے نام سے موسوم اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے مشہور ترین خطبات میں سے ہے، جسے آپ نے مقام رہبہ میں ارشاد فرمایا، اگرچہ بعض متعصب تنگ نظر افراد نے اس کے کلام علی ہونے سے انکار کیا اور اسے سید رضی کی طرف منسوب کر کے اس کی مسلمہ امانت دیانت پر حریف رکھا، مگر حقائق پسند علماء نے اس کی صحت سے کبھی انکار نہیں کیا اور نہ انکار کے کوئی وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ خلافت کے معاملے میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا اختلاف کوئی ڈھکی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اس قسم کے طرزیات کو بعید سمجھا جائے، اور پھر جن واقعات کی طرف اس خطبے میں ارشادات کیے گئے ہیں تاریخ انہیں اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ رسول ہونے کی کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں جو کہ ان صحابہ میں پوری نہیں اترتی تھی۔